اگر ہم دعوت کی محنت کر رہے ہیں اور صفات پیدا نہیں ہو رہی ہیں تو یہ سمجھیں کہ ابھی ہم کام کو صحیح ڈھنگ سے نہیں کر رہے ہیں۔ تو اس لیے ہم سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ کام کو فکروں کے ساتھ، کام کو کام سمجھ کے کریں۔ تھوڑا سا وقت نکالنا ہے کہ ہفتے میں گشت کا کتنا وقت نکلتا ہے؟ مشکل سے 1.5 گھنٹہ ہوتا ہے۔ یہ 1.5 گھنٹہ نکالنا مشکل ہے، اور کاروبار میں روزانہ ہم 8 سے 10 اور یہاں تک 12 گھنٹے تک لوگ دے دیتے ہیں، کیونکہ وہ اس کا فائدہ نظر آ رہا ہے اور اس کا فائدہ نظر نہیں آ رہا۔ 27 دن خوب جی بھر کے جی توڑ محنت کرو، دنیا کماؤ، اس میں سے صرف 3 دن اللہ کے راستے میں جانا ہے۔ کوئی مشکل ہے؟ یہ اب تو یہ کہا جا رہا ہے کہ کم سے کم 10 دن لگاؤ۔ ارے 10 دن ہے تو 3 دن سب سے چھوٹا درجہ 3 دن ہے، کم سے کم 3 دن تو لگا ہی سکتے ہیں۔ وہاں جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کے لیے 3 دن، اور وہاں جہاں کا کوئی بھروسہ نہیں، ابھی 1 لمحے کا یہاں ہم بات کر رہے ہیں، گارنٹی نہیں کہ اگلا لفظ ہم بول پائیں گے، ابھی آئے گئے، لائی حیات آئے، موت لے چلی چلے، اپنی مرضی سے آئے نہ اپنی رضا سے چلے۔ تو اس لیے ہم سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم فکروں کے ساتھ آخرت ہمارے سامنے ہو، وہ زندگی جو لامحدود ہے، جہاں کبھی موت نہیں آئے گی، اور جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایسی نعمتیں عطا فرمائی ہیں کہ خود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ نعمتیں تم لوگوں کو دنیا میں دکھا دی جائیں، یعنی حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی حور جھانک لے، آسمان سے صرف جھانک لے، تو پوری کی پوری دنیا روشن ہو جائے۔ سورج کے سامنے اگر اپنی انگلی رکھ دے تو سورج کی روشنی ماند پڑ جائے، تو حور کتنی خوبصورت ہوگی، کیوں خاصا کیا حال ہوگا اس حور کا، اس کے حسن کا۔ کہتے ہیں کہ دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر حور کا جو دوپٹہ ہوتا ہے ان تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ اگر کھارے سمندر میں تھوک دے تو سمندر کا پانی میٹھا ہو جائے۔ تو ان سب کی باتوں پہ ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ جو کہا گیا احادیث شریف میں جتنی جو باتیں آئی ہیں 100% صحیح، کیونکہ اللہ کے نبی، اللہ سچے، اللہ کے نبی سچے، اللہ کے نبی کی کہی ہوئی ہر بات سچی۔ تو جنت چاہیے نا بھائی سبھی؟ تو جنت میں جانے کے لیے جنت والے کیا کرنا پڑیں گے؟ اعمال کرنا پڑیں گے۔ اور ظاہر سی بات ہے، کوئی شخص اگر زیادہ پیسہ کمانا چاہتا ہے تو زیادہ محنت کرتا ہے، اور کم پیسہ کمانا چاہتا ہے تھوڑی بہت 2-1 گھنٹہ کام کیا بیٹھ گیا۔ تو دنیا کے اعتبار سے تو ہم زیادہ چاہتے ہیں، اور آخرت کے اعتبار سے چاہتے تو زیادہ ہیں لیکن کرتے کم ہیں۔ تو اس لیے ہم سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ آخرت کو ہم اپنا مطمح نظر بنائیں، یعنی اپنا اصل ٹارگٹ بنائیں آخرت کو، اور دنیا کو کیا بنائیں؟ یہ ایک سائڈ کی چیز۔ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین جو تھے وہ دنیا کو ہاتھ میں رکھتے تھے اور آخرت والی زندگی کو سر پہ رکھتے تھے۔ اور جب آخرت والا یعنی جو گٹھر تھا، جو سر پر سے اگر گرنے لگتا تھا تو دنیا کو ایسے چھوڑ دیتے تھے اور آخرت والے گٹھر کو سنبھال لیتے تھے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ دنیا کو سر پہ رکھتے ہیں اور آخرت کو ہاتھ میں رکھتے ہیں۔ جہاں دیکھا دنیا ادھر ادھر ڈاواڈول ہو رہی تو آخرت کو چھوڑا اور دنیا کو تھام لیا۔ ہم لوگوں کا معاملہ کیا ہے بھائی؟ الٹا ہو گیا۔ تو اسی لیے پوری دنیا کا نظام بھی الٹا ہو گیا۔ تو اپنے اس دنیا کے نظام کو سنبھالنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنا نظام سنبھالنا پڑے گا۔ دعوت سب سے پہلے کس کے لیے ہے؟ اپنے لیے ہے۔ سب سے مقدم ذات کس کی ہے؟ ہماری اپنی ذات۔ سب سے مقدم ذات ہماری اپنی۔ اس لیے نشانہ جب بھی کریں، دعوت جب بھی دینے جائیں، چاہے وہ گشت ہو، چاہے خصوصی ملاقاتیں ہوں، چاہے وہ کوئی بھی ملاقات ہو، چاہے وہ عمومی ملاقات ہو، چاہے خصوصی ملاقات ہو، چاہے وہ وصولی ملاقات ہو، جب بھی دعوت دینے کے لیے بات کریں دین کی تو نشانہ اپنے آپ کو، ٹارگٹ اپنے آپ کو بنا کے رکھیں کہ یہ ہم اپنے لیے کہہ رہے ہیں۔ جب ہم اپنے لیے کہہ رہے ہیں تو سب سے پہلے فائدہ کس کا ہوگا؟ اپنا ہی ہوگا۔
حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دوسرے کو ٹارگٹ بنا کے یا دوسرے کو نشانہ بنا کے جو شخص دعوت دیتا ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے اندھے کے ہاتھ میں چراغ، کہ اندھے کے ہاتھ میں جو چراغ ہوگا اس سے اندھے کو تو کوئی فائدہ نہیں ملے گا، لیکن اس چراغ کی روشنی سے دوسرے لوگ فائدہ اٹھا دیں گے۔ تو ٹھیک اسی طریقے سے جو شخص دوسرے کو نشانہ بنا کے دعوت دے گا تو اس سے دوسرے تو فائدہ اٹھا لیں گے، لیکن اس کو اپنا کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ تو اس لیے دعوت ہمیشہ اپنی جو ہے اپنے آپ کو ٹارگٹ بنا کے، اپنے آپ کو نشانہ بنا کے دینا چاہیے۔ ہم سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ مرتے دم تک اس کام کو کرنے کی اللہ سے دعا کریں، اور یہ بھی دعا کریں کہ اللہ عافیت کے ساتھ اور سہولت کے ساتھ اس دعوت کی محنت میں آخرت تک لگائے رکھیں۔ جی کچھ لوگوں کو، ہمارے ایک ساتھی عالم، بہت پرانے ساتھی، علاقے کے وہ امیر تھے تو وہ دعا کرتے تھے، جب دعا مانگتے تھے تو کہتے تھے اللہ میری پیشانی کے بالوں کو پکڑ کے دعوت کا کام لے لے۔ ان کی یہ بات نہیں سمجھ میں نہیں آتی تھی، یہ کون سی بات کرتے ہیں کہ پیشانی کے بالوں کو پکڑ کے، یعنی زبردستی بس پکڑ کے دعوت کا کام زبردستی لے لو۔ اور لیکن ان کے 4 مہینے نہیں لگے تھے، چلا کبھی کبھی ہی لگ جاتا تھا، لیکن چونکہ امیر تھے لوگوں نے ذمہ دار بنا کے رکھا ہوا تھا، ان کی بات بھی ہوتی تھی۔ جب وہ دعا کراتے تو حالات اللہ نے کچھ ایسے بنائے کچھ سال کے بعد کہ زبردستی انہیں 4 مہینے کے لیے بھاگ کے لگانا پڑا، بھاگ کے لگانے، مجبوری میں گئے 4 مہینے لگانے۔ تو ہم نے کہا کہ دعا جو ہے وہ ہمیشہ عافیت کے ساتھ مانگنا چاہیے، اللہ دعوت کی محنت عافیت اور سہولت کے ساتھ ہم سے لے لے، مرتے دم تک دعوت کی محنت کا کام لے لے۔ تو اس لیے ہم سب کی ذمہ داری دوستو یہ ہے کہ کہنا سننا تو ہوتا رہتا ہے، اصل چیز ہے اپنا محاسبہ کرنا، اپنی فکر کرنا اور اپنے گھر والوں کی فکر کرنا، اس کے بعد اپنے گھر کے اطراف کے جو لوگ ہیں، جو مسجد کے اطراف ہیں اور محلے کے جو لوگ ہیں، اور نیت سارے عالم کی رکھنا ہے۔ نیت سارے عالم کی رکھیں گے تو کیا ہوگا کہ سارے عالم میں جو دین کی محنت چل رہی ہے اس کا فائدہ انشاءاللہ، اس کا ثواب ہم سب کو ملتا رہے گا۔ کریں گے نا سب لوگ انشاءاللہ؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ گشت تو مکمل ہو گیا، گشت کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ جس ساتھی کے آ تو گئے ساتھی، ابھی آئے نہیں؟ اچھا جی، اچھا بڑھ گئے ہیں ساتھی۔ تو بات چل رہی تھی دعوت کے کام کی۔ دعوت کی محنت جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو دے کے یہ ہم سب پہ بڑا احسان کیا۔ دعوت کا کام کیوں بھائی؟ دعوت کا کام ہم سب کو دے کے اللہ نے ہم سب پہ بڑا احسان کیا ہے۔ بلکہ ایک مرتبہ کافی سال عرصے پہلے کی بات ہے، مرکز میں ایک ذمہ دار فرما رہے تھے کہ دعوت کی محنت کی وجہ سے اللہ نے قیامت کو کافی پیچھے کر دیا۔ اگر دعوت کی محنت نہ ہوتی تو شاید وہ حالات دنیا کے بن چکے ہوتے، وہ بے حیائی وہ عریانیت آ چکی ہوتی جو قیامت کے آنے کی نشانیوں میں سے۔ تو اس لیے اللہ نے یہ کام ہم سب کو دے کے بہت بڑا انعام کیا، اور جس نے یہ کہتے ہیں کہ لہر ربانی ہے، کیا ہے؟ لہر ربانی ہے، اس میں جس نے غوطہ لگا لیا وہ تو سمجھو بچ گیا، اور جو اس سے بچ گیا وہ سمجھو پھنس گیا۔ کیا ہوا بھائی؟ پھنس گیا۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ اکثر اپنی بات میں یہ فرمایا کرتے تھے کہ اس دعوت والا کام کشتی نوح کی طرح ہے، نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ ڈوبنے سے بچ جائے گا، اور جو اس میں سوار نہ ہوا وہ ڈوب جائے گا، دنیا کے دلدل میں، دنیا کی برائیوں میں ڈوب جائے گا۔ اور حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دعوت والا کام سپیرے کے پٹارے کی طرح ہے۔ کائے کی طرح؟ سپیرے کے پٹارے کی طرح۔